بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم۔ پاکستان میں ایک عجیب صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ گزشتہ 2-3 سالوں سے ہم دیکھ رہے تھے کہ عدالتوں میں سے انصاف تو نہیں مل رہا تھا، اور اگر کوئی فیصلہ آ بھی جاتا تھا تو اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا تھا۔ لیکن آج جو کچھ ہوا ہے، ایک بہت بڑا وار آزاد عدلیہ پر یا عدلیہ کی آزادی پر۔ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے ایک بینچ کے ذریعے منع کر دیا ایک جج کو، فیلو جج کو، کہ وہ کوئی کسی طرح سے بھی وہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتا۔ یہ ایک بڑا عجیب واقعہ ہے۔ اسی طرح ایک جو خاتون جج ہیں، ان سے اختیار چھین لیا کہ وہ جو ہراسگی کے کیسز ہیں، اس کی جو وہ مینجمنٹ کمیٹی کی سربراہ تھی، ان سے کہہ دیا گیا کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے، کیونکہ ایمان مزاری صاحبہ کی درخواست کو انہوں نے انٹرٹین کر لیا تھا۔ یہ جو ساری صورتحال ہے، یہ کدھر جا رہی ہے، اب آگے جا کے کیا ہوگا، کیونکہ لوگ اس وقت بہت پریشان ہیں۔ تو عبد المعز جعفری ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ ہیں، نقاد بھی ہیں، معاملے کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے بھی ہیں۔ ان کی طرف جاتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جعفری صاحب۔ جی السلام علیکم سمی صاحب، تھینک یو فار ہیونگ می۔ جعفری صاحب، یہ جو آج ہوا ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں، طارق محمود جہانگیری صاحب کا معاملہ ہے، اطلاع تھی کہ وہ اس کو ختم کر دیا گیا، اس میں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن آج ہائی کورٹ نے ایک اپلیکیشن کو انٹرٹین کیا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا، کیونکہ ججز کے جو معاملات ہیں ان کی سروس کے، وہ تو سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس ہیں۔ جی بالکل بالکل ایسے ہی ہے سمی صاحب، جس طرح آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بھی کہا ہے، نہ صرف ایک جج کو اس کے کام سے روکا نہیں جا سکتا سوائے اس کے کہ اگر سپریم جوڈیشل کونسل اس کے کانڈکٹ کے حوالے سے کوئی عبوری حکم یا کوئی حتمی حکم جاری کر دے، بلکہ یہ افتخار چودھری صاحب کو جب ایگزیکٹو نے روکنے کی کوشش کی تھی تو اس کے بعد ایک فل بینچ کا سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے جو کہ ایگزیکٹلی یہ کہتا ہے کہ ایک جج کو اس کے کام سے نہیں روکا جا سکتا۔ اور جہانگیری صاحب کے خلاف جو وار ہے اس کے کئی پرونگز ہیں، تو یہ ایک حصہ ہے جہاں سرفراز ڈوگر صاحب کے پاس کیس لے کے جایا گیا ہے، ورنہ کراچی کے اندر سندھ ہائی کورٹ کے اندر بھی جہانگیری صاحب کی ڈگری کے حوالے سے جو جامعات ہیں یہاں کی، جنہوں نے ان کی ڈگری کے اوپر وہ سوال اٹھائے تھے جس کی بنیاد پر ان کے خلاف ریفرنس بنائی گئی ہے، ان جامعات کے خلاف بھی پٹیشنز پینڈنگ ہیں اور حکم امتناعی جو ہیں وہ موصول ہوئے ہیں اور وہ چل رہے ہیں۔ یہاں پہ اسلام آباد بار کونسل کی طرف سے اور کراچی بار کونسل کی طرف سے اور ڈاکٹر پروفیسر ریاض احمد کی طرف سے، جو کہ ایک سنڈیکیٹ کے ممبر تھے، جن کو انفیئر مینز کمیٹی کے حوالے سے انہوں نے سب سے پہلے خبر اجاگر کی تھی کہ یہ یہاں پر یہ وار ڈالا جا رہا ہے، جس کے بعد ان کو سنڈیکیٹ کی میٹنگ کے راستے میں سے اغوا کر لیا گیا تھا۔ بعد میں پولیس نے ان کے اوپر کوئی 3 سال پرانا پرچہ نکالا تھا جس کی بنیاد پہ انہوں نے ان کو اغوا کیا تھا۔ یہ ساری پٹیشنز جو ہیں وہ جاری ہیں۔ اب اس کے باوجود اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن ڈالی جاتی ہے اور اس کے اندر یہ عبوری حکم آتا ہے، یہ سمجھ سے باہر ہے۔ اور جبکہ میں نے جس طرح کہا کہ پریسیڈنٹ موجود ہے کہ اس کے الٹ کا، کہ آپ اس طرح ایک جج کو اس کے کام سے نہیں روک سکتے، اور میں نے سنا ہے کہ جہانگیری صاحب جو ہیں وہ اس حوالے سے اپیل کریں گے۔ میرے خیال میں یہ ایک ایبسلیوٹ ایکسپوجر ہے اس پرٹیکولر اسلام آباد ہائی کورٹ کا اور ان پرٹیکولر چیف جسٹس صاحب کا، جو ایکسپوجر جو ہے وہ ایمان مزاری کے کیس میں بھی، ایمان حاضر کے کیس میں بھی بالکل آیا ہے۔ اول تو وہ دھمکاتے ہیں ان کو پوڈیم پہ، پھر ایمان جب اس کو ہراسمنٹ کہتے ہوئے کمپلین کرتی ہے تو جس خاتون جج کو ہراسمنٹ کمیٹی کا سربراہ بنایا ہوا تھا، وہ جب اس کمپلینٹ کو انٹرٹین کرتی ہیں تو وہی چیف جسٹس صاحب جن کے خلاف کمپلینٹ ہے، وہ ان صاحبہ کو، جسٹس سمن رفعت امتیاز صاحبہ کو ان کی سیٹ سے ہٹا کے اپنے لگائے ہوئے ایک ایکٹنگ جج کو، ایک جونیئر جج کو اس سیٹ پہ، ہراسمنٹ کمیٹی کی سیٹ پہ بٹھا دیتے ہیں۔ تو یہ تو میرے خیال سے اس میں کوئی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اچھا موئی صاحب، بازی میں بھی ایسا ہوا ہے کہ اگر کسی جج کے فیصلے پسند نہیں آئے تو ان پر ڈگری کے الزامات لگائے گئے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ جسٹس صفدر علی شاہ جو ذوالفقار علی بھٹو کا کیس سن رہے تھے، تب ان کے بارے میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ ان کے پاس تو میٹرک کی ڈگری جعلی تھی۔ تو یہ تو ایک ایسا ہی ہے جیسے کوئی پرانی شراب ہے، اس کو نئی بوتل میں ڈال کے تو بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بڑا آسان ہے کہ کہیں پر سے آپ کسی کو الزام لگا دیں کہ جناب آپ کی تو فلاں جو ڈگری ہے وہ جعلی ہے، حالانکہ جہانگیری صاحب تو اس سے پہلے کئی سرکاری پوزیشنز پر رہے، تو اس وقت تو کہیں پر بھی کوئی ڈگری کی بات نہیں آئی تھی۔
جی دیکھیں، میں اس میں نہیں جانا چاہتا کہ ایکچولی ان کی ڈگری کی صحت کیسی ہے، کیا ہے، لیکن میرے لیے زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ 30 سال ان کے گریجویٹ ہونے کی ایک پوری عمر گزرنے کے بعد ہوں، آج یہ سب کو یاد آ رہا ہے کہ ان کی ڈگری میں کوئی نقص ہے یا کوئی نقص ہے یا کوئی پرابلم ہے، اور وہ کیوں یاد آ رہا ہے، اس کی ٹائمنگ سے صاف آیا ہے، اس لیے کہ آج جہانگیری صاحب جو ہیں، ان کا ماضی جیسا بھی ہو، آج وہ ایک ایسا جوڈیشل ورک کر رہے ہیں، چاہے وہ الیکشن ٹریبیونل کی حیثیت سے ہو، چاہے وہ ایک نارمل بینچ ممبر کی حیثیت سے ہو، جو کہ پاور زیڈ بی کو برا لگ رہا ہے، اور میرے خیال میں اسی وجہ سے آپ کو 30 سال پرانی چیزیں یاد آتی ہیں، چاہے ان کی جو بھی صحت ہو، اور میں ان کی صحت پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن میرے خیال میں صاف آیا ہے، اور جس طرح ڈوگر صاحب جو ہیں وہ 15ویں نمبر سے اٹھ کے چیف جسٹس بن سکتے ہیں، اس طرح 30 سال بعد آپ کو کسی کی ڈگری بھی یاد آ سکتی ہے جس کے انفیئر ہونے یا نہ ہونے کا جو فیصلہ کیا، وہ ایک ارجنٹ میٹنگ میں انفیئر مینز کمیٹی نے کیا، بغیر ان کو سنے، بغیر ان کو حق سنوائی دیے۔ اب یہ میرے خیال میں اس کے لیے آپ کو وکیل ہونا ضروری نہیں ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ ناانصافی ہے۔ اچھا یہ بیان فرمائیے گا کہ آپ آگے کیا دیکھتے ہیں اس وقت؟ جو ہمارے وکلاء ہیں وہ ڈیوائیڈڈ ہیں۔ ماضی میں جب بھی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پر کوئی بات ہوتی تھی تو ہم نے دیکھا کہ ایک مشترکہ متفقہ لائحہ عمل بن جاتا تھا، لیکن انفارچونیٹلی اس دفعہ ہمیں وہ اتحاد اور وہ یگانگت نظر نہیں آ رہی۔ جی سمیع صاحب، اصل میں پچھلی دفعہ جو یہ اتحاد بن گیا تھا، اس کو دیکھ کے ایگزیکٹو نے کافی سبق سیکھے ہیں کہ یہ آئندہ کبھی نہ بن پائے، اور یہ سالوں پرانا ایک پوری مشق ہے جو اب پھل دے رہی ہے، تو ہمیں لگتا ہے کہ آج وکلا تقسیم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بار ایسوسیشنز پہ کام، بار ایسوسیشنز کے الیکشنز کے اندر پیسہ لگانا ایگزیکٹو کی طرف سے بہت زمانے پہلے شروع ہوا۔ عمران خان صاحب کے آنے سے پہلے پاناما کے زمانے میں کہ بارز کے کیپچر شروع ہوا، ایک ایک کر کے کینڈیڈیٹس کو کیپچر کر کے، کینڈیڈیٹس کے الیکشن میں کروڑوں روپے لگا کے، وکلا کی ویلفیئر ایسوسیشنز کے تھرو کام کر کے، پیسے دے کے، جو بھی چیزیں کر کے، لیکن وکلا کی بار ایسوسیشن اس وقت مکمل کیپچرڈ ہے، میں آپ سے متفق ہوں، اور بار ایسوسیشنز کے جو لیڈران ہیں ان کو کراچی بار کے لیڈران کے علاوہ اور چند بار ایسوسیشنز پرہیپس کے علاوہ جو میجر بارز ہیں وہ کیپچرڈ ہیں اس وقت، ان کے انٹرسٹ کنفلکٹڈ ہیں، اور ان کی بھی پوزیشنز ہیں، لیکن اب وہ کیپچرڈ کیونکہ ہیں، لیکن پھر بھی ایک جج کو اگر اس کے کام سے روک دیا جائے گا، تو جس طرح آپ نے دیکھا اسلام آباد بار کی طرف سے اس کے اوپر سو موٹو لینے کی پریس کانفرنس میں اعلان کیا گیا ہے، تو ایک لائن ہوتی ہے جس کو اگر آپ کراس کرتے ہیں تو پھر آپ جائے جتنے بھی کنفلکٹڈ ہوں آپ کو کچھ بولنا پڑتا ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں، آپ درست فرما رہے ہیں کہ آج بار میں ایک ہلچل دیکھی ہم نے، اور کچھ بیانات بھی سامنے آئے، لیکن اگر درخواست اس بے انصافی کے خلاف دی جائے گی تو انہی کے پاس جائے گی جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں۔ آج بالکل وکلاء پیش بھی ہوئے عدالت میں، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کیس کو نہیں سنا جانا چاہیے، بلکہ جو اس میں مدعی تھے، ویری یہ آئرانک ہے یہ بات کہ میاں داؤد، انہوں نے بھی، ان کی طرف سے بھی یہ تھا، وہ عدالت میں تھے بھی نہیں کہ اس کو نہ سنا جائے، لیکن جس طریقے سے سنا گیا اور جس طریقے سے آرڈر پاس ہوا، ایسا لگتا ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ جو آزاد خیال ججز ہیں ان کو ایک ایک کر کے نکالنا ہے۔ میرے خیال میں فیصلہ ہوا ہے نہیں ہوا ہے وہ تو دیکھا جائے گا، لیکن یہ ایک بہت ہی غیر معمولی طریقے سے آج یہ عدالتی کارروائی ہوئی ہے، لیکن جو سندھ ہائی کورٹ کے اندر جو پروفیسر صاحبان نے اور جو بار ایسوسیشن نے چیلنج کیا ہے انفیئر مینز کمیٹی کے فیصلے کو، اس پہ اول تو مینٹینیبلٹی کا یہ سوال لگایا گیا کہ آپ ہوتے کون ہیں جہانگیری ہوں، صاحب کی دفاع کرنے میں، اور وہاں پہ جواب یہ دیا گیا ہے کہ دیکھیں یہ عدلیہ کی آزادی پہ وار ہے، محض جہانگیری صاحب کی ذات پہ وار نہیں ہے۔ تو اول تو ایک تو ہم وہاں پہ اس بات کا جواب دے رہے ہیں کہ ہم ہوتے کون ہیں، اور یہاں پر ایک غیر جس کا کوئی لوکس جو ہے وہ کسی اور سے زیادہ اہم نہیں ہے، ایک عمومی طور پہ فیصلہ کر کے ایک وکیل صاحب آ کے چیلنج کرتے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس دن عدالت میں بھی نہیں ہوتے، اور ان کی پٹیشن جو ہے وہ مینٹینیبل نہ صرف ہوتی ہے بلکہ اس کے اوپر حکم امتناعی بھی جاری کر دیا جاتا ہے، تو یہ سمجھ سے باہر ہے۔ اب ظاہر ہے اس کی اپیل ہوگی تو یہ بات سامنے آئے گی، پھر کانسٹیٹیوشنل بینچ یا ریگولر بینچ آف دا سپریم کورٹ اس کی کیا کرتی ہے وہ ہم سب دلچسپی سے دیکھیں گے، اور التجا کریں گے کہ اس کو کائنڈلی لائیو سٹریم کیا جائے، کیونکہ اگر عدل کا جنازہ ہے تو پھر ہم سب ذرا دیکھیں۔
تو آپ بڑی انٹرسٹنگ ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ ہم بھی دیکھیں گے اور جائیں گے، اور اگر عدل کا جنازہ ہے تو اس کو دیکھیں گے. تو جنازہ دیکھنے کی بجائے آپ کچھ سجیسٹ کریں گے کہ وٹ شوڈ بی دا کورس آف ایکشن؟ ایکچولی کرنا کیا چاہیے؟ کیونکہ یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ عدلیہ تو بند گلی میں ہے ہی، میں بات کر رہا ہوں انڈیپینڈنٹ ججز کی، لیکن پوری قوم اس سے سفر کر رہی ہے اور کرے گی. کیونکہ اگر جوڈیشری میں کانفیڈنس نہیں ہے تو لوگ اپنے مقدمات، اپنی درخواستیں کہاں لے کر جائیں گے؟ انصاف کہاں سے ملے گا؟ اللہ سے دعا کریں گے. کیونکہ سمیع صاحب اور میں آپ کو کیا بتاؤں کہ مطلب میں ڈنڈے لاٹھیاں اٹھانے کا تو نہیں کہہ سکتا، اور اٹھائیں گے بھی تو کس کو ماریں گے. تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ اگر اس سسٹم کو اندر سے ہی کھوکھلا کر دیا گیا ہے تو سسٹم کے اندر سے جب امید نہیں ہے تو کہاں امید لگائیں گے آپ؟ ڈیفینیٹلی کہاں امید لگائیں گے. بہت بہت شکریہ معیز جعفری ایڈوکیٹ، آپ کا بہت بات کہی انہوں نے کہ اگر سسٹم کے اندر ہی سے اس کو اس طرح سے زنگ لگ جائے اور اس کو دیمک لگ جائے تو پھر آپ کیا کریں گے. لیکن پھر بھی ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ عدلیہ میں جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے یا دوسرا بینچ ہے درخواست دیں گے، سماعت کو سنیں گے، اور اس میں بھی کوئی ابہام نہیں ہے کہ اس وقت وہاں سے بھی کوئی بہت زیادہ انصاف کی توقع نہیں. لیکن پھر یہ عدل کا جنازہ ہو سکتا ہے اور اس کو وہ غور سے دیکھیں گے. لیکن اس ساری صورتحال میں ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی پاکستان کی سیاسی جماعتوں پر ہے. لیکن جو بڑی سیاسی جماعت جو ان تمام چیزوں پر ریزسٹ کر رہی ہے، اس کی اس وقت جو صورتحال ہے ان کے حوالے سے تو بہت سارے جو فیصلے ہیں ان کو بھی نہیں مانا گیا. تو ایک بالکل ایک تاریکی نظر آ رہی ہے، اور لیٹس سی واٹ ہیپنس. اور ہم یہاں پر ایک وقفہ لیتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اور اب اس ساری بگڑتی ہوئی صورتحال جس میں آزاد عدلیہ کا صرف اب کانسیپٹ ہی رہ گیا، عملی طور پر پاکستان میں جو انڈیپینڈنٹ ججز ہیں ان کو کام کرنے کی کوئی اجازت نہیں، اور اسی طرح جو سیاست پر قدغنے ہیں، سیاسی ورکرز اپنی جو رائے ہے اس کا اظہار نہیں کر سکتے، اور کوئی کہیں پر بھی سنوائی نہیں ہے کسی کی. ہم بات کریں گے تحریک انصاف کے سیکریٹری اطلاعات جناب شیخ وقاص اکرم صاحب سے. السلام علیکم شیخ صاحب. جی وعلیکم السلام سر. شیخ صاحب پہلے تو یہ اس پر ذرا کامنٹ فرما دیجئے کہ اب آج جو عدالتوں میں جس طریقے سے ہائی کورٹ نے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے روکا ہے طارق محمود جہانگیری صاحب کو، جوڈیشل ورک سے روک دیا ہے، اور سمن رفعت صاحبہ سے اختیار لے لیا ہے جو ان کے پاس ہراسگی کیسز کی وہ مینجمنٹ کمیٹی کی سربراہ تھی. اس ساری صورتحال میں آپ بڑی ایک سیاسی جماعت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو آگے کیا دیکھتے ہیں؟ کیا اب اس پر آپ کی پارٹی کیا کرے گی؟ کیا کرنا چاہیے؟ سر ہماری پارٹی تو ہمیشہ سے آزاد عدلیہ کے لیے آواز اٹھاتی رہی ہے. ہماری پارٹی ہمیشہ اس ہریسمنٹ کے خلاف رہی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 26ویں ترمیم کر کے عدلیہ پہ افیکٹو ایگزیکٹو کنٹرول جو ہے اس کو انشور کیا گیا. دیٹس وائی ہم اس کے سخت مخالف تھے، اور ہم نے اس کی ہر جگہ پہ مخالفت کی. ہم نے گرینڈ الائنس جو ہے اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی تاکہ اس کو روکا جا سکتا، مگر انفارچونیٹلی آپ کو پتہ ہے کیا ہوا. کچھ لوگ ڈیفیکٹ کیے، کچھ اپوزیشن پارٹیز الٹیمیٹلی جو اپوزیشن کا کھال پہن کے پھر رہی تھی وہ ایکسپوز ہو گئی، اور وہ نہیں اپوزیشن کے ساتھ کھڑی ہوئی. اس کی وجہ صرف یہ تھی سمیع بھائی کہ ہم سمجھتے تھے کہ یہ اختیارات جب ان کے پاس چلے جائیں گے تو یہ عدلیہ کو اپنے دباؤ تلے رکھ کے اپنی مرضی کے فیصلے کروانا چاہیں گے، اور اس کے لیے کہیں بھی کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں. جسٹس سمن رفعت کی آپ نے بات کی، ہیرسمنٹ کمیٹی کی وہ ہیڈ وہ کر رہی تھی، اور ان کو ہٹا کے مین مناز صاحب کو لگا دیا گیا کیونکہ کیس جو ہے وہ ایکسیپٹ ہو گیا وہاں پہ. اس کے بعد جہانگیری صاحب کو روک دیا گیا، اور وہ اس کے اوپر پہلے اپنا موقف بھی دے چکے ہیں. تو ہم ہر اس جج کے ساتھ کھڑے ہیں جو آئین کے ساتھ کھڑا ہے. ہر وہ جج جس کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، جس کو صرف اس لیے ہٹایا جا رہا ہے کیونکہ وہ آزاد ہے، آزاد فیصلے کرتا ہے. پاکستان تحریک انصاف will always stand with independent judiciary. شیخ صاحب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے، جیسے آپ نے بھی ایکنالج کیا ہے. اگر عدلیہ آزاد نہیں ہے تو کوئی سنوائی نہیں ہے یہاں پر. تو وہ کہتے ہیں نا کہ
جو کفر کا نظام ہے وہ بھی چل جاتا ہے، لیکن جو ظلم کا نظام ہے، بے انصافی کا نظام ہے نہیں وہ چل نہیں سکتا. چلتا. تو اس میں یہ بیان فرمائیے کہ کوئی مشترکہ لائے عمل کچھ آپ کے جو پارٹی کے وکلاء ہیں، کوئی تحریک، کیونکہ یہ تو بہت اب اگر یہ تو کبھی کوئی پریسیڈنس ہی نہیں ہے کہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں وہ کام سے روکیں کسی اپنے جج کو. اب اس کا مطلب ہے کل تو کسی بھی جج کا کوئی کام پسند نہیں آئے گا تو اسی طرح اس کو روک دیا جائے گا، بے توقیر کر دیا جائے گا، اختیارات لے لیے جائیں گے. تو اس کو روکنے کے لیے عملی طور پر اب کیا کرے گی آپ کی پارٹی؟ سر میں نے کہا کہ ہم ہر طرح سے ان ججز کے ساتھ کھڑے ہوں گے. پریکٹیکلی آپ دیکھیں آج وہ پریس کانفرنس ہوئی وہاں پہ ہاتھے میں، اس کے بعد ایک احتجاجی مارچ واک ہوا، اس میں پاکستان تحریک انصاف کے وکلا جو تھے وہ دوسرے وکلا کے ساتھ تھے. لاہور میں بھی اس پہ جو ہے ہمارے وکلا باہر نکلے ہیں. ILF اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی. دیکھیں جو وکلا کی سیاست ہے اور وکلا کی تحریک ہے وہ تھوڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے ہمارے سے، ان کے اپنے ایک وہ ہوتے ہیں، مگر ہم ہر طریقے سے جو ہمارے دھڑے وکلا کے اندر موجود ہیں وہ ان ججز کے ساتھ کھڑے ہوں گے، چاہے وہ لیگل فرنٹ ہے، چاہے وہ آن اسٹریٹ پروٹیسٹ ہے، چاہے وہ میڈیا کے اندر بات کرنی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ آج ان کے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آج ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، کل سب کے ساتھ یہ ہوگا. اور یہ روایت شروع ہو گئی ہے. پہلے سیاستدانوں کے ساتھ صحافیوں کے منہ بند کیے گئے. آپ دیکھیں کہ کاشف عباسی کو کس طریقے سے کیا گیا، ہمارے دوسرے 2-4 بھائی ہیں ان کے ساتھ کیا کیا گیا. اب جوڈیشری میں 26ویں ترمیم سے بھی دل نہیں بھرا. اب اس قسم کے فیبریکیٹڈ کیسز جو ہیں وہ نکال لیے گئے، اور جہاں وہ نہیں ہے جیسے وہ ہیرسمنٹ کمیٹی کا ہٹایا. یعنی کہ یہ خدشہ کہ کوئی جج اپنے ضمیر کو سامنے رکھتے ہوئے انصاف کے اصولوں کے تحت کوئی فیصلہ نہ کر دے تو پھر انہوں بھی ہٹا چھڑیا. سو وی ول بی دیئر wherever they'll want us and wherever they need us. اور پارٹی ہر فورم پہ آواز اٹھائے گی. سر اچھا یہ بیان فرمائیے کہ گنڈاپور صاحب کل بھی گئے عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے، تو وہ ملاقات کی اجازت. آج پنجاب کے MPs بڑے قافلے کی صورت میں گئے، لیکن وہاں پر کوئی سنوائی نہیں ہے. اور جیل کے اندر سے جو اطلاعات ہیں اس میں جو جس طریقے سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے، اب اس کے بارے میں بہت ہی جو اطلاعات ہیں بری ہیں. تو کیا آپ کا اس حوالے سے کیا لائحہ عمل ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے گنڈاپور صاحب نے فرمایا تھا کہ جی 90 دنوں کے اندر اندر ہم تحریک چلائیں گے اور فیصلہ کریں گے. دیکھیں تحریک تو سر چلتی رہی ہے، بیچ میں یہ سیلاب کا معاملہ آ گیا، اور بار بار جانے کا مقصد یہ ہے اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا کہ ایک صوبے کا، ایک اتنے اہم ترین صوبے کا چیف ایگزیکٹو جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان کی حکومت ہے، وہ ایک دوسرے صوبے میں آتا ہے جو اس کا رائٹ ہے. اس کے پاس عدالتی احکامات بھی موجود ہیں، ہائی کورٹ کے احکامات بھی موجود ہیں، سپریم کورٹ میں بھی وہ گیا ہوا ہے واضح ڈائریکشنز کے باوجود. حالانکہ یہ بیسک رائٹ ہے عمران خان صاحب کا بھی بحیثیت پریزنر اور باہر کے ملاقاتیوں کا بھی، مگر نہیں ملنے دے رہے، ایکسپوز ہو رہے ہیں دن بدن. لوگ کی تعداد آپ دیکھیں گے ڈیالہ کے سامنے بڑھتی جا رہی ہے. پنجابی MPs اور MNAs پہلی دفعہ نہیں اتنی بڑی تعداد میں آئے، پچھلے ہفتے بہت بڑی تعداد میں اسی طرح ایک قافلے کی صورت میں آئے. پنجابی MNAs بھی اسی طریقے سے حاضری دے رہے ہیں، باقی صوبوں کے لوگ بھی اپنے روسٹر کے مطابق آ رہے ہیں. تو یہ معاملہ بڑھتا جائے گا. ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں سر، قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کے اسٹرگل جو ہے وہ ہم اس کو پروموٹ کرتے ہیں اور اس کو انکریج کرتے ہیں. ہم کوئی مسلح جتھا تو ہے نہیں کہ جس نے کو حملہ کر کے تو اندر سے نکال لینا ہے عمران خان صاحب کو. اور عمران خان صاحب خود بھی کہہ چکے ہیں کہ میں جب بھی آؤں گا انہی عدالتوں سے انصاف لے کے، اسی سسٹم سے انصاف لے کے باہر نکلوں گا. تو وہ اس کی حیت تبدیل ہو سکتی ہے، اس کی شدت تبدیل ہو سکتی ہے، اس کی شیپ تبدیل ہو سکتی ہے، کوئی نئے آئیڈیاز آ سکتے ہیں، مگر یہ تحریک اور یہ جدوجہد جاری رہے گی سر. آواز اٹھاتے رہیں گے، آواز اٹھاتے رہیں گے. You know, it's وہ کیا کہتے ہیں انگریزی میں، it's always better to light a candle than keep cursing the dark. So we'll keep lighting the candles, we'll keep coming out on the streets and we'll keep protesting, which is our constitutional right. And اللہ تعالیٰ خیر کرے گا سر، دیر ہے اندھیر نہیں ہے. یہ بتائیے کہ جو آپ کا جلسہ ہے اعلان کیا گیا 27 تاریخ کو پشاور میں ہوگا جلسہ،
اس کی تیاری کے حوالے سے ظاہر ہے آپ کا صوبہ ہے وہاں پر، آپ کے صوبے کے لوگ یہاں تو کوئی ایشو بہت نہیں ہے زیادہ سر ایتھے کوئی وہ ایشو تو نہیں ہے شرکت سر کرتے ہیں، لیکن جو باہر سے لوگ آئیں گے، آپ اس باہر کو سے لوگ آئیں صرف گے اینڈ خان صاحب وانٹس دس ایونٹ ٹو بی اے بگ ایونٹ اینڈ ہی ہیز ایکسپریسڈ، وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا ایونٹ ہونا چاہیے، آل کے پی تو ہوسٹ ہے، وہ تو ہمیشہ ہر موبلائزیشن میں فرنٹ فٹ پہ ہوتے ہیں، پنجاب بلوچستان سندھ سے بھی لوگ آئیں گے، اب یہ دیکھتے ہیں کہ جو ان کی روایتی بغیرتی اور روایتی ان کی بےہودگی رہی ہے جب یہ راستے روکتے ہیں اور رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، اور اسپیشل برانچ کی آپ کو پتہ ہے کیا طریقہ کار ہے، لسٹوں کے اوپر بندے اٹھا لیتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ان کو روکتے ہیں تو ہمارا لائے عمل کیا ہوگا، اگر نہیں روکتے ہیں تو پھر تو اسموتھ وہ ہوگی اور اٹ ول بی اے میگا ایونٹ اینڈ دیٹس ان کے پی۔ میرے خیال میں پنجاب کی حکومت کو اس پہ کوئی تکلیف ہونی نہیں چاہیے۔ اطلاعات ہیں کہ یہ ہدایت آئی ہیں خان صاحب کی طرف سے کہ جو جائے افغانستان میں مشن جائے اور وہاں پر بات چیت کرے، یہ جو اس وقت آپریشن کی ایک صورتحال ہے جس طرح، اس حوالے سے کوئی پیش رفت آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ ایک ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی، اس میں یہ میوچلی طے ہو گیا کہ چیف منسٹر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پیس شوڈ بی گیون اے چانس، رادر فائٹنگ، ہمیں ایک جرگہ بنا کے بات کرنی چاہیے افغانیوں سے، انہیں وہاں گو ہیڈ دیا گیا، انہوں نے اس گو ہیڈ کے پیش نظر ٹی او آرز بنا کے فیڈرل گورنمنٹ کو بھیجے اور فیڈرل گورنمنٹ اس کے اوپر بیٹھ گئی اور کہتی رہی کہ یہ صوبے کا کام نہیں ہے۔ صوبے نے اس میں اس لیے اپنے آپ کو والنٹیئر نہیں کیا کہ صوبے کا کام ہے، یہ فیڈرل گورنمنٹ کا ہی کام ہوتا ہے، اس لیے کیا کہ فیڈرل گورنمنٹ بری طریقے سے ناکام ہو گئی، اور یہ وہ صوبہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا جو فرنٹ لائن پہ ہے، جب یہ دراندازی ہوتی ہے، دہشت گردی ہوتی ہے، چاہے کے پی کا پولیس والا ہے، چاہے کے پی کا فوجی ہے، چاہے کے پی کا کاروباری ہے، بچہ ہے، عورت ہے، مرد ہے، سب سے پہلے معیشت جو ہے یہاں کی تباہ ہوتی ہے اور یہاں کی ہٹ ہوتی ہے اور یہاں کی زندگی جو ہے وہ معمول سے اتر جاتی ہے۔ دے آر پاکستانیز ہو آر لیونگ ان کے پی، انہوں نے اپنے آپ کو والنٹری کیا بھی تسی جے اس جوگے نہیں ہو، اسی وچ پہ کہ تھوڑی مخواط ہیں، کیونکہ کے پی میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے روایتی طور پہ تعلقات ہیں طالبان گورنمنٹ کے ساتھ، روایتی طور پہ ان کے استاد یہاں پہ موجود ہیں، برادریاں ہیں، رشتہ داریاں ہیں، ٹرائبز ہیں جو آدھے بارڈر کے اس طرف بیٹھے ہیں، آدھے بارڈر کے اس طرف بیٹھے ہیں، شادیاں ہوئی ہیں، ایک عرصہ، ایک لانگ ہسٹری ہے۔ تو وہ یہ چاہتے تھے کہ ایسا جرگہ بنایا جائے comprising of people who can influence طالب، یہ کوئی وقت لے جانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی فوٹو شوٹ اور تصویریں کھچائیے، تو پیس از ایٹ رسک، پاکستان کی بھی نیشنل سیکورٹی کا مسئلہ ہے، ریاست کا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہونا چاہیے تھا، وہ پھر نہیں یہ اس کو مینج کر سکے، جیسے پہلے ناکام ہوئے، دوبارہ ناکام ہوئے، اس دوران دوبارہ یہ بات ہوئی کہ ہم جائیں گے اور ہم نے اس جرگے کے اوپر کام کیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ پھر جو ہے وہ ان کا جو رینیول کے حوالے سے، پاسپورٹ کے حوالے سے وہ دیا ہوا ہے، اس کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ کو رسپانس نہیں کر رہی۔ بادشاہ آدمی ہے، کل کو چیف منسٹر جو ہے وہ غصے میں آ کے فیڈرل گورنمنٹ کے سارے دفتر یہاں پہ بند کر دے صوبے کے اندر، یہاں سے پاسپورٹ کے دفتر ہی اٹھا کے باہر پھینک دے، یا ایف آئی اے کے دفتر بند کر دے، یہاں پہ پی آئی اے کے، ریلوے کے، وابڈا والوں کو پکڑ کے دکان پکڑوا دے، تو پھر کیا ہوگا یہاں پہ؟ جب آپ ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو کے ساتھ اس طرح کریں گے، صوبے کا چیف ایگزیکٹو بھی اسٹیٹ ہے، تو پھر اگر کل وہ ریئیکٹ کر گیا تو پھر چیخا مارن گے۔ تو وین یو ایکچولی ٹریٹ اے چیف منسٹر، چیف ایگزیکٹو آف اے پروونس لائک دس، اسپیشلی تحریک انصاف، تو بیسیکلی آپ اس صوبے کے بندوں کے ساتھ پنگا کر رہے ہیں، یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو وہ اس حوالے سے خان صاحب نے جب دیکھا کہ یہ رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں، تو خان صاحب نے کہا کہ اگر ایسے وہ علی امین صاحب کے حوالے سے رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں تو آپ ان کو، اگر ان کے لیے ممکن ہے، اچکزئی صاحب کے لیے، تو آپ ان کو کہیں، کیونکہ ان کے اوپر تو ایسی کوئی سرکاری پرمیشن کے حوالے سے، یا ہی از ناٹ اے اسٹیٹ، ہوتا ہے MNA ہے، الائنس کے سربراہ بھی ہیں اور پختون بھی ہیں، تو he should go and talk to them. He should lead a delegation of political parties and he should talk to them کہ جی ہمیں پیس جو ہے وہ کسی قیمت پہ وہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس حوالے سے آج بھی جو ہے وہ میٹنگ ہوئی ہے اسد قیصر صاحب کی، اچکزئی صاحب کی، افغان امبیسڈر سے بھی آج کو ان کا لنچ بھی تھا، اسد قیصر صاحب نے ہوسٹ کیا ہوا تھا، چیف منسٹر افغان امبیسڈر کو 2-3 دفعہ مل چکے ہیں،
تو کے پی میں جو تحریک انصاف کے عمران خان صاحب کی حکومت ہے دے آر ہیل بینٹ کہ ہم نے امن کو ایک موقع دینا ہے اور اس کے لیے پہلے جرگے میں بات ہوئی ہوگی اور ہونی چاہیے, اس کوششوں پہ لگے ہوئے سر. یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. کل ایک چیف منسٹر صاحب نے ایک وضاحت مانگی ہے کہ یہ بتایا جائے کہ یہ جو سختیاں ہیں یہ کس کے حکم پر کی جا رہی ہیں, کس کے کہنے پر کی جا رہی ہیں. تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سب کچھ کس کے کہنے پر کیا جا رہا ہے؟ سر دیکھیں یہ انہیں کے کہنے پہ یہ کیا جا رہا ہے جنہوں نے عمران خان صاحب کو اندر کیا ہے, جو علی امین کو ملنے نہیں دیتے ہیں, جنہوں نے ہمارا الیکشن ریگ کروایا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی خوشفہمی والی بات ہوتی ہے. اب یہ جو نچلے افسر ہوتے ہیں نا جی, یہ سانو سیدھا کہہ دیندے نے جدوں میرے تواڈے جے بندے نو کوئی رولا ہوئے اور پچھوں کوئی انسٹرکشنز آئی ہے یعنی اتوں حکم آیا اتوں دے نال پھر کئی باری کو زیادہ ہوئے تے زیادہ لگدا لیندا ہوئے تے کہہ بھی دیندا اتوں کتھوں آیا تے کہنے کنوے کیتا. اب مطلب ہے کہ آپ کون سی صدی میں ہم نے پیر رکھا ہوا ہے, دہائیاں کون سی ہیں, دنیا کہاں پہنچ گئی ہے. وی آر اسٹل لیونگ ان 70s and 60s. I mean, this is not how a state should be run. This is not how a government should be run. یہ شرم کی بات ہے. تو وہ میرے خیال میں تو ان چیف منسٹر کا جو کہ خود اسٹیٹ ریپ ہوتا ہے اس کا یہ وضاحت مانگ لینا ہی بہت سے لوگوں کے لیے شرم کا مقام. پارٹی کی جو اندرونی جو معاملات ہیں اس میں سوشل میڈیا پر بڑی تنقید کی جاتی ہے, لیکن عمران خان تو سوشل میڈیا کو ایک بڑی طاقت قرار دیتے ہیں, عوامی طاقت, اور کہتے ہیں اگر سوشل میڈیا نہ ہوتا تو جو کچھ ابھی لوگوں سے بات ہو رہی ہے وہ ممکن ہی نہیں تھی, کیونکہ جو بڑا میڈیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں, یہ جو ٹی وی وغیرہ بڑی سکرین ہیں, وہ تو مکمل طور پر قابو میں ہے. عمران خان صاحب بالکل ٹھیک کہتے ہیں سمی بھائی. بات یہ ہے کہ دیکھیں نا, اب ہم نے کل کامن ویلتھ کے حوالے سے ایک پریس کانفرنس کی, بڑی امپورٹنٹ بڑی وائبرنٹ, اخباروں نے اس کو کور نہیں کیا. تو کس نے دنیا تک پہنچایا؟ ایک بچے کو پتا ہے کہ میں نے کل کیا کہا. کیسے؟ سوشل میڈیا کے تھرو. تو سوشل میڈیا جو ہے وہ ہمارے کان ہے, وہ ہماری آنکھیں ہیں, وہ ہماری زبان ہے, ہم اس کے تھرو لوگوں سے بات کرتے ہیں. تو یہ ایک میڈیم ہے جس کے تھرو چیزیں کنوے ہوتی ہیں, آگاہی دی جاتی ہے. اینڈ خان صاحب از رائٹ ان سیئنگ دیٹ. تکلیف لوگوں کو کس سے ہے؟ ایسے لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, گندی غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں, گندے غلیظ اے آئی کے امیجز بنا کے لوگوں کے خلاف منظم کیمپینز کرتے ہیں. کئی دفعہ وہ ہمارے مخالفوں کی طرف سے پیریڈ اسائنڈ ہوتی ہیں, سروسمین کی طرف سے ہوتی ہیں, پیسے لیتے ہیں. کئی صرف وہ جو ہے بغض میں جو ہے وہ لگ جاتے ہیں. تو وہ جو اخلاق سے گرے ہوئے معاملات والے اکاؤنٹس ہیں جو پی ٹی آئی سے تعلق نہیں رکھتے ہیں مگر شو یہ کرتے ہیں کہ شاید وہ پی ٹی آئی کے ہیں, ان کی آپ پوری ٹائم لائن پہ دیکھیں تو سوائے پی ٹی آئی کے ذمہ داران ہوگا نا تو علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اگر آپ اس کو دیکھ لیں, یوزلی زیادہ گندگی کرنے والے 100 150 200 300 کے فالوور سے زیادہ نہیں ہوتے. ایسے لوگوں سے لوگ بھی تنگ ہیں, اور ہم خود ایسے گندے غلیظ زبان استعمال کرنے والے اکاؤنٹس کو کنڈیم بھی کرتے ہیں. اور ہمیں اس قسم کے اکاؤنٹس کی نہ ضرورت ہے اور نہ ان کی سپورٹ کی, اور وہ طاقت نہیں ہوتے. گندگی کبھی طاقت نہیں ہو سکتی ہے. طاقت نہیں ہوتی. وی آر آل اوپن ٹو کرٹیسزم. تو جب اس پہ کوئی اچھی بات ہوتی ہے تو ہم سیاستدان ہیں, ہمیں کھل کے اس کو برداشت کرنا چاہیے. مگر جب زبان بھی گندی, اب بےہودگی, تو بےہودگی کوئی کرٹیسزم نہیں ہوتا. بہت بہت شکریہ شیخ وقاص اکرم, آپ نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی. اور اب ہم آگے بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ بہت ہی سینئر سفارتکار جناب منیر اکرم موجود ہیں, اور یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کا سیشن بھی آ رہا ہے, اور یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ شاید پرائم منسٹر کی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملاقات ہوگی, ہائی پاورڈ ایک ڈیلیگیشن ہوگا. تو پاکستان اس ساری صورتحال میں کیا دیکھ رہا ہے, امریکہ سے اس کو کیا چاہیے, اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. منیر اکرم صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب. بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کا. یہ بیان فرمائیے کہ بڑا یہ جو سیشن ہے غیر معمولی ایک ہوگا, کیونکہ دوحہ کا جو واقعہ ہوا ہے اس کے بعد وہاں پر جو کانفرنس ہوئی, پھر ایک جوائنٹ کمیونیکے بھی آیا, اور دوسرے بھی بہت سارے معاملات ہیں. تو ایک بڑا یہ امپورٹنٹ ٹائم ہے نیو یارک میں, اگرچہ یونائٹڈ نیشن کا سیشن ہے.
تو اس میں شہباز شریف صاحب کی ملاقات ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے اپنے ڈیلیگیشن کے ہمراہ یہ باتیں چل رہی ہیں. تو وٹ ڈو یو تھنک کہ یہ کیا آپ کیا دیکھتے ہیں؟ جی یہ جنرل اسمبلی کا جو اجلاس ہے یہ کافی اہم ہوگا، کیونکہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ 80 ایونیورسری ہے، 80th اینیورسری ہے یونائٹڈ نیشنز کی. اس وقت تو کافی یہاں سربراہ بہت سارے ہوں گے. اٹ ول بی امپورٹنٹ سیشن. دوسری چیز obviously پاکستان کے لیے یہ سیشن آ رہا ہے آفٹر ہماری جو 4 دن کی جنگ ہوئی ہے ہندوستان کے ساتھ، اور اس کی جو امکان ہوئے ہیں، امپلیکیشنز ہیں، ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اس کے بعد میں اس پہ بھی کافی توجہ دی جائے گی میرے خیال میں. اور تیسری چیز جو یہ بڑی جنگ چل رہی ہے غزہ میں، اسرائیل کو ابھی تک روک نہیں سکے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی، اور غزہ میں اب تک جنگ جاری ہے، اور یہ قطر پہ حملہ بھی کیا ہے. اس کے بعد میں جو عرب اور اسلامک سمٹ کی کمیونیکے ہے اس میں کچھ ایکشنز آؤٹ لائنڈ ہیں. تو ہم نے یہ سب دیکھنا ہوگا کہ کس طرح سے ان سب مسئلوں پر کس طرح سے آگے پروگریس ہوتا ہے اور کیا ڈسکشنز ہوتی ہیں جنرل اسمبلی سیشن میں. منیر اکرم صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اتنا زیادہ امریکہ کا انفلوئنس ہے گلف سٹیٹس پر بھی اور دوسرے چھوٹے ممالک پر بھی، کہ کوئی میننگ فل ایکشن اس سارے ایگریشن کو روکنے کے لیے کہیں سے کوئی ہم دیکھ سکتے ہیں، یا یہ بات صرف مذمت تک اور تعزیت تک کی رہے گی؟ جی صحیح اگر فرماؤں کہ مجھے کافی مایوسی ہے کہ اب تک ایک طرف سے کوئی کانکریٹ ایکشنز نہیں لی گئی ہیں اسرائیل کے خلاف، اور دوسری طرف سے یہ نظر آ رہا ہے کہ امریکہ، جیسے سیکرٹری روبیو صاحب وہاں اسرائیل گئے تھے، تو وہاں سے بھی کچھ نظر نہیں مجھے آتا ہے کہ امریکہ اسرائیل کے اوپر دباؤ ڈالے گا یا ڈال سکتا ہے اس کو غزہ کی جنگ سے روکنے کے لیے. یہ دونوں چیزوں سے کچھ مایوسی ہے میری نظر میں. اچھا، یہ بیان فرمائیے کہ اس وقت اپیرنٹلی امریکہ کے بہت قریب اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے بڑے سٹیٹمنٹس آتے ہیں مودی کے حوالے سے، اور پھر پاکستان کی بڑی تعریف کی جاتی ہے. تو اس سے جو ایک فیلنگ ہے پاکستان میں کہ ہم شاید جو چائنا کو تھوڑا اگنور ہم نے کیا ہے، اور بہت سارے لوگ یہ اس خدشے کا اظہار کرتے ہیں کہ اس کے بڑے آگے جا کے کنسیکوینسز ہوں گے. ہاؤ ڈو یو سی دس؟ جی میرے خیال میں دیکھیں، ہم نے چین کو اگنور نہیں کیا ہے جہاں تک کہ میری سمجھ ہے. اب ہمارے پرائم منسٹر صاحب ابھی گئے تھے، ہمارے فیلڈ مارشل صاحب بھی پہلے چین کا دورہ کیا ہے، ہمارے صدر صاحب وہاں ہیں، اس وقت موجود ہیں چین میں. تو ہم نے اس وقت اب تک تو میرے خیال میں ہم نے کوئی اگنور نہیں کیا ہے چین کو، اور چین کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں وہ ابھی تک صحیح نظر آ رہے ہیں. پر یہ صحیح ہے کہ ہم نے جو تعلقات امریکہ سے بنانے ہیں، جو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ امریکہ سے تعلقات ہمارے زیادہ اضافہ ہو، بڑھ جائیں، تجارت ہو، انویسٹمنٹ ہو، اس میں ہم نے کچھ اپنی ایک کوشش اپروچ رکھنی چاہیے. ہم نے دیکھنی چاہیے کہ جو کچھ ہم کریں امریکہ کے ساتھ، اس میں چین کی جو ریڈ لائنز ہیں اس کو ہم رسپیکٹ کریں. اور کیونکہ چین ہمارا بہت گہرا اور پرانا دوست ہے، اور ان کی جو ہمیں سپورٹ ہے. منیر اکرم صاحب، تھینک یو ویری مچ. میں آپ کو روکوں گا، میں معذرت چاہتا ہوں، میرے پاس وقت کم ہے، لیکن منیر اکرم صاحب کہہ رہے ہیں کہ چائنا کو ابھی ہم نے اگنور نہیں کیا. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. کل پھر ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد.